السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارنا اردو سٹوریز چینل۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کیجیے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ جنگل کے بادشاہ ببر شیر نے چشمے کے کنارے والی چٹان کے نیچے گھنی جھاڑیوں سے جھانک کر دور تک پھیلے دان کے لہلہاتے کھیت پر نظر ڈالی۔ بہت دور ایک درخت کے نیچے کوئی چیز کھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیر نے پنجوں سے آنکھوں کو ملتے ہوئے دوبارہ اس طرف دیکھا۔ یقیناً وہ کالا ہرن تھا۔ شیر رات سے بھوکا تھا۔ کالے ہرن کی لذیذ گوشت کے تصور ہی سے اس کے منہ میں پانی آ گیا اور ایک ماہر شکاری کے مانند جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے اس نے ہرن کی طرف قدم بڑھائے۔ دوسری طرف بانسوں کے جھنڈ میں ایک چیتا بھی ہرن پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے تھے۔ چیتے نے بھی ہرن کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ہر ہرن دونوں طرف سے بڑھتے ہوئے خطروں سے بے خبر نرم نرم گھاس کھانے میں مشغول تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی بادام جیسی آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھتا اور پھر گھاس کھانے لگتا۔ جانور خطرے کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ ہرن کی بے چینی آنکھیں ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے خطرے کی بو سونگھ لی ہے۔ اس نے کان کھڑے کر کے گردن گھما کر چشمے کی طرف دیکھا جہاں میدان میں دو ریچھ کے بچے کھیل رہے تھے۔ ابھی ہرن پہاڑ کی طرف رخ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مشرق اور جنوب سے شیر اور چیتے نے جھاڑیوں سے چھلانگ لگائی اور دونوں تیر کی طرف ہرن کی طرف لپکے۔ ہرن لمبی لمبی کلانچیں مارتا ہوا پہاڑوں کی طرف بھاگا۔ شیر اور چیتے کی رفتار کے مقابلے میں ہرن کی رفتار کافی کم تھی، لیکن وہ اپنے ہلکے سڈول جسم کی وجہ سے ان دونوں کو چکما دیتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں ان تینوں نے میلوں کا فاصلہ طے کر لیا۔ آخرکار ہرن ایک چٹان پر چڑھ گیا جو اتنی اونچی تھی کہ اس پر شیر اور چیتا نہیں چڑھ سکتے تھے۔ شیر اور چیتا چٹان کے نیچے زبانیں نکالے ہانپ رہے تھے اور ہرن کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب سانسیں درست ہوئی تو شیر نے کہا، یہ میرا شکار ہے، پہلے میں نے تاکا تھا۔ چلتے ہوئے غضب سے چیتے نے جواب دیا، آپ جنگل کے بادشاہ ضرور ہے، لیکن یہ جنگل ہے، انسانوں کی دنیا نہیں کہ بادشاہ جو چاہے کرے۔ جانور اپنے حقوق کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ یہ میرا شکار ہے۔ شیر دہاڑا، انسان ہو یا جانور، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہر جگہ چلتا ہے۔ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ شیر اور چیتے کی تکرار سن کر ہرن نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، میرے محترم بادشاہ، یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں آپ جیسے شاہی خاندان کے افراد کی غذا بنوں، لیکن پہلے آپ دونوں طے کر لیں کہ آپ میں سے کون میرا لذیذ گوشت نوش فرمائے گا۔ شیر اور چیتا دوبارہ تکرار کرنے لگے۔ اس دوران ادھر سے ایک گدھے کا گزر ہوا تو ہرن نے جٹ سے مشورہ دیا، میرے خیال سے آپ دونوں اس سلسلے میں گدھے صاحب سے مشورہ لے لیں، کیونکہ مشورہ دینے کے لیے عقل مند ہونا ضروری نہیں۔ شیر نے کہا، چلو مجھے منظور ہے، وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ چیتے نے گدھے کو حکم دیا کہ گدھے کے بچے ادھر آ۔ گدھا پہلے تو ڈرا کہ کہیں یہ دونوں اسے ہی ہڑپ نہ کر لے، پھر ڈرتے ڈرتے دانت نکالتا ہوا ان کے قریب آیا اور جب اس نے پورا قصہ سنا تو خوشی سے مشورہ دیا، ہاں تو شیر صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے ہرن پر پہلے نظر ڈالی، جبکہ چیتے صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہرن کو دیکھ کر پہلے ان کی رال ٹپکی۔ کیونکہ یہاں کوئی گواہ نہیں، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ دونوں اپنی اپنی جگہ تشریف لے جائیں، اور جب میں رینگنا شروع کروں تو آپ دوڑتا ہوا شروع کرے۔ جو پہلے یہاں پہنچ آئے گا وہی ہرن میاں کو نوش فرمانے کا حقدار ہوگا۔ شیر اور چیتا بھوک سے بیتاب تھے، لیکن دونوں کو اپنی تیز رفتاری پر ناز تھا، اس لیے انہوں نے گدھے کی تجویز مان لی اور یہ طے ہوا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے، اور اس دوران ہرن صاحب چٹان سے اتر کر نہا دھو کر ان میں سے ایک کی خوراک بننے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسے ہی گدھے صاحب اپنی بےسری آواز میں گانا شروع کر دیں گے دوڑ شروع ہو جائے گی۔ شیر اور چیتا اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ جب کافی دیر تک گدھے کی آواز نہ آئی تو دونوں کا ماتھا ٹھنکا۔ پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کو گورا، پھر چٹان کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جب وہ چٹان کے نزدیک پہنچے تو دیکھا وہاں چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ ہرن کا کہیں پتہ نہ تھا اور گدھے کی سر سے سینگ ہی نہیں بلکہ پورا گدھا ہی غائب ہو گیا تھا۔ شیر نے غصے سے چیخ کر کہا، اس گدھے کے بچے نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ چیتا نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، شیر صاحب، گدھا وہ نہیں، ہم دونوں ہیں۔